السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق رسله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. رفقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم، دونوں جہاں کے مالک و مختار، وہ نبی جن کے بارے میں بریلی کے امام یوں عرض پرداز ہے: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ آئیے اسی پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے: اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے اور پڑھ لے: صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں اپنے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے امتیوں کے لیے ہمیشہ اس نے رہنما پیدا فرمائے۔ آپ ذرا سوچے، دنیا میں بہت سے علماء پیدا ہوتے ہیں، بہت سے فقہا کہلاتے ہیں، بہت سے مدبرین کی جماعت ملے گی، لیکن آپ ذرا سوچے ان مدبرین کی جماعت میں، ان فقہا کی جماعت میں، ان صلحاء کی جماعت میں، ان مصنفین کی جماعت میں آپ کو ملے گا کہ فلاں اپنے پائے کا مصنف ہے، فلاں اتنے مقام کا مصنف ہے، فلاں کا مقام یہ ہے، فلاں اتنا بڑا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہر دور میں دیکھا گیا ہے کہ ان تمام کی توجہ کہیں ایک طرف ہوا کرتی ہے، تمام کا مرجع ایک طرف ہوا کرتا ہے۔ آپ اس کو عہد صحابہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے جب اپنی ظاہری حیات پر پردہ ڈال دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں تمام صحابہ اپنی جگہ پر ہے۔ ان صحابہ کے جرمٹ میں آپ نے دیکھا تمام صحابہ کرام نے اگر اپنا امام کسی کو تسلیم کیا ہے، اب حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، جب آپ تشریف لے گئے تمام صحابہ ابھی موجود ہے، اس وقت تمام نے اپنا امام تسلیم کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ آپ اس کو آگے بڑھتے چلے جائے، جب جہاں جہاں جیسی ضرورت پیش آئی، فقہاء اور علماء اپنا اپنا درجہ رکھنے والے ہر دور میں پیدا ہوئے، لیکن رب تبارک و تعالی نے اپنی اس بندوں کے لیے، اپنے پیارے محبوب کے ان امتیوں کے لیے ایک ایسا مرجع رکھا ہے، تب بتا دیا اے لوگوں تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ جب فقہاء کا مسئلہ پھنستا ہے، جب علماء کا مسئلہ پھنستا ہے، جب صلحاء کا مسئلہ پھنستا ہے، محدثین کی جماعت میں اختلاف ہوتا ہے، وہ لوگ ایک طرف جب رجوع کیا کرے وہ تمہارا امام ہوا کرتا ہے۔ آپ آگے بڑھ کے دیکھیں کیا حضرت
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات نہیں ہے. اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے ہسٹریوں میں پڑھا ہوگا, حضرت ابو یوسف موجود ہے, حضرت امام محمد موجود ہے, حضرت امام مالک موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن مبارک موجود ہے, حضرت امام زفر موجود ہے, حضرت امام اوزاعی موجود ہے, حضرت امام نقی موجود ہے, حضرت عماد سلیمان موجود ہے. لیکن ان جرمٹ میں سب ان فقہا کا, ان مجتہدین کا, ان علماء کا کوئی مرجع تھا. یہ تو لوگ مجتہدین کی جماعت ہے. جب ان کا مسئلہ تھا تو انہوں نے کن کو امام مانا؟ تو بلا شبہ پوری دنیا کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ان تمام کا مرجع کوئی تھا, وہ حضرت کاشف الغمہ, امام الامہ, امام الائمہ, امام اعظم. سب کو ماننا پڑا. پھر آپ اور آگے چلے, دور آگے بڑھتا گیا, ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنایا, ایمان دیا, اور ایمان کی حفاظت کے مضبوط قلعے بھی عطا فرمائے. اے لوگوں, تمہیں تذبذب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ دور آگے بڑھتا ہے, بڑے بڑے ائمہ کا دور ہے, امام ابن حمال ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ ذرا آگے چلے, آپ دیکھیں گے علامہ شامی ہوئے ہیں. جب آپ 12ویں صدی کو دیکھیں گے, ایک سے ایک عالم پیدا ہو رہے ہیں, ایک سے ایک فقیہ پیدا ہو رہے ہیں, ایک سے ایک ایسے بزرگ علماء پیدا ہو رہے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے ماضی قریب کے علماء کرام میں حضرت صدر الشریعہ کی ذات موجود ہے, حضرت صدر الفاضل کی ذات موجود ہے, حضرت ملک العلماء موجود ہے, حضرت حجت الاسلام موجود ہے, حضرت مفتی اعظم موجود ہے. میں پوچھنا چاہوں گا, اے مفتی اعظم قبلہ, اے حجت الاسلام قبلہ, اے حضرت ملک العلماء, حضور صدر الشریعہ, حضور بدر الطریقہ, حضور صدر الافاضل, علماء کرام سے میں پوچھنا چاہوں گا, جب عالم تصور میں میں نے ان سے عرض کیا, جب آپ کا مسئلہ فصلہ تو آپ اس دور میں کس کی طرف رجوع کرتے, تو انہوں نے یہی کہا, مجدد بیت حاضرہ, امام عشق و محبت, اعلیٰ حضرت کی ذات ہے جسے پوری دنیا کو تسلیم کرنا پڑا. وادی رضا کی ہے, کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے علاقہ. اس لیے کبھی ایسا نہیں چھوڑا, سب کا اختلاف ہوتا ہے. اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے, انہوں نے چاہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر ہم یہ فتویٰ دے دیتے ہیں, اگر فلاں کے ہم کو فلاں کے کفر پر پردہ ڈال دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے مرکز ہماری طرف ہو جائے. لیکن ان کے یہ خیال خام ہے, انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ آپ ذرا سوچیں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کے خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکات و حسنات اتارے ہیں کہ آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. اس دور میں بھی فقہا کے مسائل پھنستے تھے, اس دور میں بھی حالات ایسے ہوتے, لیکن جب کوئی رجوع کرتا, چاہے وہ ہندوستان میں رہنے والا ہو, ہندوستان کے کسی کا کونے میں رہنے والا ہو, چاہے وہ عرب ممالک کا ہو, چاہے وہ یمن کا ہو, چاہے ملک شام کا ہو, چاہے افریقہ میں رہتا ہو, لوگوں کی زبان پر ایک نام تھا, ہمارا مسئلہ پھنستا ہے, ہم ہندوستان میں بریلی کے تاجدار کا شہزادہ حضور تاج الشریعہ کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں, حضور محدث کبیر کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ ہر دور میں چلتا چلا آیا ہے. میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گا, ابھی ہماری زندگی اللہ نے جتنی چاہی اتنی باقی ہے. ہمیں دور میں لوگ بھٹکانے کے لیے یا ادھر ادھر کرنے کے لیے یا اچھی میٹھی بات بول کر آپ کو ٹی وی اور ویڈیو کی طرف لے جا کر کے آپ کے ذہن کو منتشر کرنا چاہیں گے. لیکن ذرا سوچے, ان لوگوں کو فکر ہونے لگی جب حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا وصال ہوا تو لوگ سوچنے لگے اب بریلی خالی ہو گیا ہے, اب بریلی میں کون بچا ہے, اب بریلی میں کیا ہوگا. میں کہنا چاہوں گا, ایک میاں کو تو اتنی فکر ہونے لگی, وہ میاں کو اپنی خبر نہیں ہے, اور وہ کہنے لگے اب تو تاج الشریعہ گئے, اب تاج الشریعہ کے بعد کون, اعلیٰ حضرت کے بعد کون. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, ارے اپنے ہوش کے ناخن سنبھالے, اعلیٰ حضرت کے بعد مفتی اعظم ہے, مفتی اعظم کے بعد مفسر اعظم ہے, مفسر اعظم کے بعد تاج الشریعہ کی ذات ہے. اور تاج الشریعہ نے ہمیں ایسے ہی روتا بلکتا نہیں چھوڑا ہے, تاج الشریعہ نے اپنا شہزادہ دیا, اور آپ آگے کے لیے کئی سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے رشعات قلم سے ایسے ایسے جوابات عطا فرمائے, اور ایسی شریعت طاہرہ کو, شریعت طاہرہ کا جو آگے تک اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہے. اعلیٰ حضرت کے بعد تقریباً 500 سال تک ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ذرا سوچے, اسی اعلیٰ حضرت کے مسلک کو حضور تاج الشریعہ نے گوشے گوشے تک پہنچایا ہے,
ہمارا قائد جب تاج الشریعہ گئے تو سوچتے ہیں لوگ اب تو بریلی خالی ہو گیا. میں کہنا چاہتا ہوں بریلی مقدسہ خالی نہ تھا نہ ہے نہ صبح تک قیامت تک یہ خالی ہوگا. بریلی میں تاج الشریعہ کے بعد اب تاج الشریعہ کی آواز بولے گی, اب تاج الشریعہ کا فتویٰ بولے گا, اب تاج الشریعہ کا قلم بولے گا, اور جب جب ضرورت پیش آئی تاج الشریعہ کا شہزادہ بولے گا. حضور قائد ملت. جب حضرت تاج الشریعہ کا وصال ہوا تو کیا عالم تھا, پوری دنیا کی نظر تھی کہ تاج الشریعہ کی نماز جنازہ محدث کبیر پڑھائیں گے. پوری دنیا کی یہی نظر تھی, لوگوں کا خیال یہی تھا. حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھا. تقریباً 1:10 پہ میں آپ کے خاص اجرے کے باہر حاضر خدمت تھا. میں وہاں بیٹھے بیٹھے انتظار کر رہا تھا. لوگوں نے کہا حضور آپ آرام فرما لیجئے. میں سوچنے لگا حضور محدث کبیر اضطراب و اس محلال کے بے چینی اور بے قراری کے عالم میں بستر پر کروٹیں بدل رہے ہوں گے, انہیں آخر کیسے نیند آ سکتی ہے. تاج الشریعہ تشریف لے گئے, تاج الشریعہ رخصت ہو گئے ہیں. تقریباً 10 منٹ ہوا, حضور محدث کبیر باہر تشریف لائے اور آپ صوفے پر تشریف فرما ہوئے. میں وہاں پر حاضر تھا. لوگ اپنی اپنی بات کو رکھ رہے تھے. اب آگے کیا ہوگا, اب آگے کیا ہوگا. میں نے اس محدث کبیر, جس محدث کبیر کے بارے میں قطب الاقطاب حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ محدث کبیر کا مخالف جاہل ہی ہوگا. محدث کبیر وہ ہے جو تنہا ایک شخص نہیں, محدث کبیر یہ پوری ایک انجمن کا نام ہے. محدث کبیر کے درجات اور محدث کبیر کی اس تعریف و توصیف میں تاج الشریعہ نے بتایا ہے. کبیر نے جب ہم لوگ وہاں بیٹھے تھے, کوئی کہہ رہا ہے اب آگے کیا ہوگا, کوئی سن رہا ہے اب آگے کیا ہوگا, کوئی اس طریقے سے. میں نے حضور محدث کبیر کے چہرے پر ایک لہر دیکھی جو غم ہوتا اور اس کے بعد میں دیکھتا فوراً محدث کبیر مسکراتے, فرمائے کہ ابھی اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تاج الشریعہ گئے ٹھیک ہے, لیکن میاں یعنی قائد ملت کو تاج الشریعہ نے وہ دے دیا ہے سنبھالنے کے لیے. میاں حضور کا ہمارا تو اسی دن ہو گیا تھا کہ اب ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ تقریباً 1:15 بجے حضور قائد ملت سے بات ہوئی. رات کو تاج الشریعہ کا وصال ہونے کے بعد رات کو 1 بجے حضور محدث کبیر سے عرض کیا کہ حضور آپ کب تشریف لا رہے ہیں. کہا صبح ہوتے ہی میں یہاں سے نکلوں گا. بولے حالات ایسے ہو گئے, ابا میاں تشریف لے گئے, ابا میاں چلے گئے. حضور محدث کبیر نے کہا کہ یہاں صبر کرنے کی ضرورت ہے, آپ صبر کریے. حضور قائد ملت کے بعد جب حضور محدث کبیر پہنچے اور نماز جنازہ کے لیے تقریباً ہم لوگ 3-3:30 بجے صبح پہنچے. جہاں حضور تاج الشریعہ کا جنازہ رکھا تھا وہیں پر آپ کے پایتی کی طرف مولانا عاشق صاحب نماز پڑھ رہے تھے, اور وہاں پر حضور قائد ملت تشریف فرما تھے, اور حضرت تاج الشریعہ کے داماد دہلی والے حضرت برہان ملت تشریف فرما تھے. ان لوگوں نے حضور محدث کبیر سے عرض کیا حضور آپ تشریف لے آئے, 10 بجے کا تقریباً ٹائم ہے, جو پہلے وقت تھا وہ بدل دیا گیا ہے, آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے. محدث کبیر نے کہا میں نماز جنازہ حضرت میاں پڑھائیں گے, میاں حضور کو نماز پڑھانی ہے. حضور برہان میاں نے کہا کہ حضور ابا میاں کے آپ کے سارے حالات دنیا میں اور آپ کی حیات میں سارے معاملات تو آپ ہی سے تھے, اور آپ میاں کو کہہ رہے ہیں. میاں حضور نے کہا حضور آپ تشریف لے آئے, آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے. بس میں دیکھ رہا ہوں کبھی محدث کبیر کی آنکھوں میں آنسو بہتے اور کبھی آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی. میں سمجھ نہیں پایا. جب آپ ہوٹل پر تشریف لے گئے میں وہی قریب بیٹھا تھا. حضور محدث کبیر کے ہونٹوں پر تبسم ہے اور کہتے ہیں کہ میں ٹائم پر پہنچوں گا ہی نہیں, نماز تو میاں ہی پڑھائیں گے. اب میں سوچتے رہ گیا کیا معاملہ ہے. آج کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ تاج الشریعہ کی نماز جنازہ پڑھانے کا موقع ہے, تاریخ یاد رکھے گی, تاریخ رقم کی جائے گی. لیکن محدث کبیر ہے جو اعلیٰ حضرت کے وفادار ہے, اعلیٰ حضرت کا تبرک ہے. اس محدث کبیر نے جب حضرت قائد ملت سے فرمایا میں سوچتے رہ گیا. اب جب حضور قائد ملت نے نماز جنازہ پڑھا دی, نماز جنازہ پڑھانے کے بعد تقریباً 40ویں میں حضور تاج الشریعہ کا عرس چہلم تھا. ہم بریلی شریف حاضر ہوئے. حضرت مفتی اعظم قبلہ علیہ رحمہ کا جو دارالافتاء تھا وہیں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. حضور قائد ملت نے اچانک وہاں آپ نے جلوہ بکھیرا کہ جب آپ اندر کمرے
سے تشریف لائے، تھوڑی دیر کے لیے لوگ ہکا بکا رہ گئے، اس لیے کہ چند لوگوں نے جنہوں نے تاج الشریعہ کے شہزادے کو تاج الشریعہ کے وصال کے بعد دیکھا تھا وہ بہت کم تعداد تھی، اکثر لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا۔ جب تاج الشریعہ کا شہزادہ آیا تمام لوگ کھڑے ہو گئے، بیک وقت بولے کہ تاج الشریعہ کا ہم شبی موجود ہے، ہمیں گھبرانے نہیں ہے۔ سوچنے لگا ایک عجیب بزرگی، ایک عجیب کیفیت، حضور تاج الشریعہ کے شہزادے قائد ملت تشریف فرما ہوئے مسند پر، میں دیکھتے رہ گیا، بس فوراً حضور تاج الشریعہ کا چہرہ یاد آئے گا، اور میں نے دیکھا کہ محدث کبیر نے آخر نماز جنازہ نہ پڑھائی اور حضور قائد ملت ہی سے بار بار کہا معاملہ کیا تھا۔ ایک جنازہ جب رکھا جاتا ہے اور ہمارے حضور تاج الشریعہ صرف تاج الشریعہ نہیں تھے، قطب الاقطاب تھے وہ، بلکہ قطب الاقطاب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تاج الشریعہ کو وہ پاور عطا فرمایا تھا کہ حضور تاج الشریعہ جتنا چاہے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا، اور تاج الشریعہ اپنے سینے سے دوسرے سینے میں منتقل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے۔ جب تاج الشریعہ کا جنازہ رکھا ہوگا اور حضور قائد ملت وہاں کھڑے ہوں گے اور جب نماز جنازہ کے لیے ابھی صف بندی ہو رہی ہوگی، تاج الشریعہ اپنے جنازے سے حضور تاج الشریعہ حضور قائد ملت پر نگاہ ڈالتے اور سینے سے سینہ مقابل ہے۔ تاج الشریعہ نے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ پوری دنیا نے دیکھا ایک قائد ملت آپ چلتے رہیے، ایک طرف پشت بنائی حضور حجت الاسلام کر رہے ہیں، ایک طرف پشت بنائی مفتی اعظم کر رہے ہیں، اور بیٹا تم چلتے رہو، جب ضرورت پڑے گی رہنمائی تاج الشریعہ کر۔ اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد قائد ملت کا عالم یہ تھا کہ ادے پور کی سرزمین پہ وقت ہو گیا کیا مولانا معین صاحب؟ ہو گیا 8 بجے کی اذان۔ حضور قائد ملت، اچھا حضور قائد ملت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا آج کل لوگوں کو پیروں کی ایک بوچھار ہو گئی ہے، ہر ایک نئی بھٹی سے ایک نیا آدمی نکلتا ہے، چھوٹا بوٹا بڑھا لیا، ویڈیو زیادہ اپلوڈ ہو گئی تو ہو گیا کہ اس کی یہاں بہت زیادہ بھیڑ لگتی ہے تو اب اس کے یہاں ہم مرید بنائے جائے، اسی کو تقریر کے لیے بلا جائے۔ میں کہنا یہ چاہوں گا ذرا سوچے، جہاں کوئی میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے، نہ ہی سوشل میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے، نہ ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا جا رہا ہے، نہ ہی فوٹو تصویر کھینچی جا رہی ہے، نہ ہی کوئی ایسا حکومت کا کوئی سہارا لیا جا رہا ہے۔ یہ تاج الشریعہ اور تاج الشریعہ کے شہزادوں کو جو بھی مقبولیت ملی ہے رسول پاک کے در سے ملی ہے، رسول پاک کی عطا اور نوازشات سے ملی ہے۔ حضرت قائد ملت فرماتے ہیں، حضور قائد ملت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں مفتی اعظم ہند علی رحمہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے حضور مفتی اعظم ہند پر اعتراض کیا تھا اور ان کے دامن پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کی تھی، بلکہ یہاں تک کہتے کہ وہ تو ایک تعویذی ملا ہے، وہ تو صرف تعویذ کا کام کرتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ اور صرف مرید بناتے ہیں۔ یہ کہتے حضور مفتی اعظم ہند سے کسی نے عرض کیا بلکہ حضور آپ فلاں جگہ تشریف لے چلیں گے تو اتنے لوگ آپ کے مرید ہو جائیں گے۔ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو کہ میں مرید کرنے کے لیے جاتا ہوں؟ الحمدللہ مجھے مرید کرنے کی اتنی خواہش نہیں ہے، میں صرف اس لیے مرید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا اب اعلیٰ حضرت کا سلسلہ بڑھے، اس لیے میں اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں لوگوں کو داخل کر لیا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں داخل ہو گیا، بیعت ہو گیا، انشاءاللہ تعالی وہ کبھی وہابی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں بیعت کرتا ہوں، ہمیں تو تاج الشریعہ کی آل اعلیٰ حضرت کا شہزادہ، سلسلہ بھی اعلیٰ حضرت کا اور خون جگر بھی اعلیٰ حضرت کا، ملت
اس لیے کہ جو تاج الشریعہ کے سلسلے میں داخل ہوگے کبھی انشاءاللہ تعالی وہاں بھی نہیں ہوگا۔ حضور قائد ملت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ چیز عطا فرمائی۔ ہم ادے پور سے چلے، ایئرپورٹ پر آپ تشریف فرما ہوئے، بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا یہ آخر کون آ رہا ہے، یہ کون آپ کے گرو ہے؟ کچھ کفار و مشرکین نے پوچھا، انہیں بتایا گیا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے جن کا وصال ہوا اور جن کے جنازے میں ہندوستان نے اتنی پبلک نہیں دیکھی تھی، انہی کے شہزادے ہیں۔ لوگ تک تکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ جب آپ ادے پور شہر میں گئے، جب وہاں سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے، پالی کی سرزمین پر حضور قائد ملت کو اللہ نے وہ بزرگی عطا فرمائی۔ ایک جگہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے رکے، آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی اور نماز ادا کرنے کے بعد چائے نوشی کا انتظام کیا گیا اور آپ کے لیے کچھ غذائیں وہاں پر پیش کی گئی۔ لیکن حضور قائد ملت جو حضور تاج الشریعہ سے اوراد و وظائف پڑھتے، وہ آپ اسی میں مشغول رہے۔ چائے ٹھنڈی ہوتی رہے اور وہاں پر ناشتہ رکھا ہے، آپ نے ایک ذرہ برابر بھی اس کی طرف التفات نہ فرمایا، بلکہ جو اپنے وظائف تاج الشریعہ سے ملی ہیں وہ تمام کے تمام وظائف پورے کرنے کے بعد جب آپ نے اپنے آپ پر دم کیا، دم کرنے کے بعد ایک ذرہ برابر بھی شکایت نہیں کی کہ چائے گرم کر کے لایا جائے۔ یہ صبر و استقلال ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہمارا قائد ہے اور ہمارا قائد ہمیں ادھر ادھر بھٹکتا چھوڑ دے۔ ارے میاں تم کہتے ہو کہ اب کون ہے، بریلی خالی ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں ارے ہمیں یاد ہے بروڈا کی سرزمین پر سادھو سنتوں کے ساتھ تم بیٹھے تھے اور اب کہتے ہو خالی ہو گیا۔ ارے ہمارا قائد سادھو سنتوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، ہمارا قائد سادھو سنتوں کو گھنٹوں جامعۃ الرضا کے باہر کھڑا۔ اس لیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں اور ہمیں حضور قائد ملت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ وقان ابوہما صالحہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو حضور اعلیٰ حضرت کے جد امجد حضرت علامہ رضا علی خالی رحمہ ان کے برکات و حسنات اس سلسلے میں ہے۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ سلسلہ، اس سلسلے کی برکات کہاں تک چلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے قائد کی اقتداء عطا فرمائے اور ہمیں اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔